کے ارد گرد ہم کو گھومنا ہے، طواف لینا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے انٹروڈکشن دے دیا جو ہم نے پہلے جو سیریز میں کیا ہے. جی جی. اور سورہ توبہ پہ ہم آ جاتے ہیں. اب سورہ توبہ کے مفہوم، جو یہ مفہوم ہے 9 نمبر سورہ کا مفہوم جو سورہ توبہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ بھائی واپس آ جانا. توبہ کے مطلب واپس آ جانا. کہاں واپس آنا؟ جہاں سے ہم بچھڑے. شرک سے پاک ہو جانا، شرک کی طرف واپس نہیں جانا، یہ مفہوم ہے توبہ کا. ٹھیک ہے. اللہ نے القرآن نے تواب الرحیم بولا، یعنی اللہ کی صفت بھی تواب ہے کہ وہ جو واپس آ جاتا ہے اس کو رحمت سے نوازتی ہے. رحمت مطلب علم کی رحمت. تو مشرک خیالات کو اصل میں دبانے کا، ہمارے ذہن سے باہر نکالنے کا، اس کو ختم کرنے کا، جس کو ہم مشرک جو ہے، یہ مشرک کے بارے میں بتا دوں تھوڑا سا. مشرک کیا چیز ہوتی ہے؟ مشرک کو میں یہ شروع کرنے سے پہلے 5 آیت لینے سے پہلے ایک میں آیت لینا چاہتا ہوں، سورہ توبہ کی ہی آیت 28ویں آیت. اچھا، آپ پڑھ سکتے ہیں 28ویں آیت کو؟ جی. 9 کا 28. جی سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وان خفتم علیۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان یشاء ان اللہ علیم حکیم. ترجمہ اس کا روایتی ہے، اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہے، وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں. اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اگر چاہے اللہ علم و حکمت والا ہے. تو یہاں مشرک کی صفت بتائی ہے کہ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو نجیس ہوتا ہے. جی. نجیس کے مطلب یہ نہیں کہ جس نے نہایا نہیں ہے، غسل نہیں کیا ہے، صاف کپڑے نہیں پہنا ہے، خوشبو عطر سینڈ نہیں لگایا ہے، ان کے پاس سے بدبو آ رہی ہے، وہ نجیس نہیں ہے. مشرک نجیس ہے مطلب جس کی ذہن گندی ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، جس کے ذہن میں بے ایمانی ہوتی ہے، جس کے ارادے صحیح نہیں ہوتے، جو کسی کا حق کھاتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے، جو ناپ تول میں بے ایمانی کرتا ہے، یعنی گندگی، نظروں میں گندگی، ہر چیز میں اس کی سوچ میں گندگی. تو مشرک کے معنی کیا ہے؟ وہ سوچ جو نجیس ہے. نجیس مشرک کوئی آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی شخص کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو مارو، کاٹ دو، ختم کر دو. وہ باتیں جو سورہ توبہ جس کی وجہ سے مشہور ہے کہ مسلمان جو ہے یہ آیتوں سے بولتے ہیں کہ مشرکوں کو مار دو، ختم کر دو، جان سے مار دو. تو یہ آیت لینا ضروری اس لیے تھا کہ میں بتانا چاہتا تھا کہ مشرک کی یہاں صفت ہے. اس کی میں ہلکی پھلکی اپنے وہ کر لیتا ہوں، ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں. جی جی. کہ اے ایمان کی چاہت رکھنے والوں، بے شک مشرک نجیس ہے. مطلب مشرک نجیس ہے. کون مشرک؟ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ ہاں آپ بولیں گے خیالات کی مشرک. ہاں جی، مشرک خیالات کی بات ہو رہی ہے. وہ مشرک خیالات کی بات ہو رہی ہے. وہ مشرک نہیں جو اپنے آپ کو مسلم نہیں بولتے. مسلم بھی ایک لیبل ہے. وہ گندے ناپاک خیالات جو ہمارے ذہن میں چلتے ہیں، تو وہ بتایا کہ وہ نجیس ہے. تو اس کو مسجد حرام کے قریب آنے مت دو. مسجد حرام کے مطلب کیا ہے؟ احترام والی جو مقام ہے، اسٹیٹ ہے ہماری، جو ہمارا ذہن کا احترام والا مقام ہے. جی. جو انکساری والا مقام ہے، جو ایک علم کا مقام ہے، صحیح علم کا احترام والا مقام ہے، وہ اس مقام پہ اس حالت کے قریب نجیس سوچ کو آنے مت دو. اب نجیس سوچ ہے کون سی؟ جو ٹیڑھا الٹا سیدھا جو کام کرتے ہیں لوگ، کسی کا پیسہ کھا لیتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، چیٹنگ کر لیتے ہیں، جو خون بہاتے ہیں، چاپلوس سے لوگوں میں بٹوارا کرتے ہیں، سمجھے، فرق کرتے ہیں لوگوں میں، غیبت کرتے ہیں. یہ سارے مشرک کس میں آتے ہیں؟ اپنی انا کے نشے میں مبتلا لوگ. ہاں یعنی جو خالص نہیں ہے. مشرک کا اپوزٹ جو خالص، جو پاک صاف نہیں، جو پیور نہیں ہے، جو دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، سمجھو نا، ایک یعنی جو پیور نہیں ہے، جس کی سوچ میں ہی ملاوٹ ہے. تو وہ ایسے لوگوں کو ایک عادت ہو جاتی ہے، جو عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ عادت ان کو اندر سے حکم کرتی ہے. وہ عادت کے غلام بن جاتے ہیں. یعنی ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ وہ عادت سے ان کا ایک وعدہ ہو گیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے.
کہ اس عادت کو وہ چھوڑ نہیں سکتے. وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس عادت کو چھوڑ دیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے, مفلس ہو جائیں گے, سمجھے. تو ایک لفظ ہے اس کے اندر, جو لفظ عام, جس کو ٹرانسلیٹروں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے یہ سال. اصل میں عام کے مطلب ہے کہ جب وہ برائی سے دھل جائے, ہو جائے, جو جب شرک سے دور ہو جائے تو ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ غریب ہو جائے. مطلب کیسا ہے کہ جب وہ اپنے جو حرام گندے ناپاک خیالات سے جو وہ کما رہے تھے, اگر وہ چھوڑ دیتے تو سوچتے ہیں ارے اگر میں بے ایمانی کرنا چھوڑ دوں, اگر میں ملاوٹ کرنا چھوڑ دوں, اگر میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں, جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا بزنس میں, اگر یہ سب چھوڑ دوں تو میں تو غریب ہو جاؤں گا. تو یہ آیت ان کے لیے کہ بھائی مشرک جو ہے ہم کو ورگلاتے ہیں, وہ گندے خیالات ہیں, تو ہم کو جو ہے ڈرنا نہیں چاہیے, اور اللہ تعالیٰ جلدی اپنے فضل سے ہماری ساری خواہشیں پوری کرے گا انشاءاللہ. اور وہ علیم ہے اور حکیم ہے, یعنی وہ جاننے والا ہے اور حکمت رکھنے والا ہے. تو میں نے شروع کرنے سے, سورہ توبہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیا کہ مشرک کیا چیز ہے. اب ہم 9 کا 1 جی 9 کا 1 یہ ہے کہ برآت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا. جی چھوٹی سی آیت ہے مگر اس کو سمجھانا ذرا ضروری ہے. ہم نے مشرک کو سمجھ لیا کہ مشرک کیا ہے, ہمارے گندے خیالات ہیں, برابر. اب ہم یہ گندے خیالاتوں سے اتنے چپک کے رہتے ہیں جیسا کہ ہم نے ان سے عہد کر لیا ہے کوئی. اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے, ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے. تو سورہ توبہ میں کیا بول رہے ہیں کہ یہ جو تم نے جو تم کو یہ تم جن سے مشرک خیالوں سے جو تم گھل مل گئے تھے, جو چپک گئے تھے, جو تم کو جو ورگلا رہے تھے, تم کو جو اکسا رہے تھے, اب اللہ اور اس کے رسول نے تم کو ان خیالاتوں سے بری کر دیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی 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 بالکل سمجھ آئی. یعنی ہم آزاد ہو گئے, اللہ اور رسول نے ہم کو بری کر دیا, ہم کو آزاد کر دیا. کس سے آزاد کر دیا ہے؟ جو خیالات ہم کو اندر سے حکم کر رہے تھے, جو ورگلا رہے تھے, جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ میں ہمارا عہد ہے, ہم ان کے بغیر جی نہیں سکتے, یہ ہمارے بھائی ہے, یہ ہمارے ساتھ میں گٹھ بندھن میں ہے. گٹھ بندھن سمجھتے ہو؟ جی 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 تعلق میل ملاپ, تعلق جڑے ہوئے ہیں ہم سے, ہماری سے دوستی ہے. تو یہ حج کے دوران, یعنی جب انسان حج کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ اور رسول اس کو اس کے گندے نجیس خیالات سے, مشرکین خیالات سے, جن کے اندر وہ ملوث تھا, جن کے اندر وہ بسا ہوا تھا, مطلب جو جس کے بغیر وہ چلتا نہیں تھا, اس سے اس کو آزاد کر دیا. مطلب اس نے بے ایمانی چھوڑ دیا, جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, ملاوٹ چھوڑ دیا, کسی کا حق کھانا چھوڑ دیا, چیٹنگ, فریب, سارے گندے کام جو پاک کام نہیں تھے, جو نجیس کام تھے, اس سے اس کو آزادی ہو گئی ہے. ہم نے 9/28 میں صفت اپنے سمجھے کہ مشرک نجیس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں 9/2. جی یہ 9/2 ہے. فسیح فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجزی اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. پس بریکٹ میں اے مشرکو تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو, جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, اور یہ بھی بریکٹ میں یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. دیکھو یہ آیت کے آگے فے لگا ہوا ہے, مطلب یہ پہلی آیت سے جو ہم نے سمجھے اس کو جوڑ کے پڑھنا ہے. ہاں, فسیح فی الارض جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اپنے ارض کے مطلب کیا ہے, جو آپ کا ذہن ہے, جو چھوٹا ذہن ہے, جو نچلا ذہن ہے. سماوات میں اونچا ذہن نہیں, جو چھوٹا ذہن ہے, جہاں ہماری چھوٹی خیالات ہے, جہاں ہماری زمین ہے, جہاں ہمارا بیس ہے, جہاں ہمارا لوور بیس ہے, ہمارا سوچنے کا جو لوور بیس ہے, وہاں آپ کو کیا کرنا ہے, فی ارض, اس کے اندر, زمین کے اندر. اگر ہم بولیں گے تو زمین کے اندر گھس کے گھومنا کوئی معنی نہیں ہوتے, ہے نا. آپ کو دماغ کے اندر گھسنا ہے, اپنے دماغ کے اندر گھسنا ہے, جانچنا ہے, پرتنا ہے, سمجھے. اور یہاں ایک لفظ
کے معنی کیا لیا؟ چار مہینے لیا ہے نا. اوپر کیا لیا؟ اربعۃ اشہر. جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے 4 مہینے. اربع 4 اشہر مہینے. ہاں جی یہ 4 مہینے کی بات نہیں ہو رہا ہے. اربعۃ اشہر کے مطلب ہے، اشور کے مطلب شہرت سے نمایاں ہونا، مینیفیسٹیشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نا. ہاں مینیفیسٹیشن، دکھنا، جی ابھر کے آنا، اس کے مطلب اشہور کے ہوتے ہیں. اور اربع جو لفظ ہے، اربع جو عموماً 4 مہینے لیتے ہیں، مگر اس کے بنیادی معنی جو ہے وہ ایک موسم ہے. معلوم ہے آپ کو؟ ربی موسم. جی ربی جی. جب بیج ڈالنے کا موسم ہوتا ہے ربی. بیج ربی جی. یعنی سوکھی ہوئی زمین ہوتی ہے، بارش اس پہ، وہ موسم میں بارش ہوتی ہے اور بیج ڈالتے ہیں تو اس میں نئے پودے، فصل ہوتی ہے نئی چھوٹی چھوٹی. تو یہ کہ آپ کو ذہن میں اپنے گھومنا ہے اور اس کے اندر آپ کو ذہن میں نیو آئیڈیاز کے، نئی سوچ کے بیج ڈالنا ہے. واہ بیوٹیفل. وہ پیریڈ کی بات ہو رہی ہے جی کہ آپ کو نئی سوچ کے بیج کو پیدا کرنا ہے. سمجھے؟ تو جو اربا جو لفظ ہے وہ لفظ، اس اربا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پروسیس کے عمل کی بات ہو رہی ہے. جب سوکھی ہوئی زمین میں پودے اگتے ہیں، بارش ہوتی ہے، تو وہ موسم کی بات ہو رہی ہے کہ جب ذہن میں، کیونکہ قرآن کا جو مفہوم ہے وہ انسانیت ہے، وہ نفس ہے، وہ سوچ ہے، وہ خیالات کی بات کر رہا ہے. تو اس کے اندر کوئی 4 مہینے کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بات ہو رہی ہے اس عمل کی جس میں ہمارے اندر نئی سوچ، نیو آئیڈیاز پیدا ہوں گے. تو یہ مفہوم کے اندر جو ہے ہمارا ذہن، جو ہمارے جو زمین ہے جو مردہ ہو چکی ہے، جی جو بنجر ہو چکی ہے، مطلب ذہن کوئی سوچ ہی نہیں ہے، رک گئی ہے سوچ، اتنا بنجر ہو گئی ہے، کئی نئی سوچ آ رہی ہی نہیں ہے. وہی 1400 سال پرانی، 2000 سال پرانی، 10,000 سال پرانی کہانیاں لے کے چل رہے ہیں. تو یہ کب ہوگا؟ جب پہلی آیت میں کہ ہم کو جب اللہ نے گندے خیالات سے آزاد کر دیا ہے، جب مشرکین نجیس خیالات سے آزاد کر دیا، تو ہم کو کیا حکم ہے کہ تم کو اپنی زمین کو ٹٹولو، اپنی سوچ کی زمین کو ٹٹولو، لوور کانشیسنس کو. ہاں لوور کانشیسنس کو ٹٹولو، اور اس میں ایک بیج ڈالو اور بیج کو بڑا کر کے نمایاں کرو. بیج کا درخت بناؤ، جیسے بیسک. ہاں درخت بناؤ کہ اس میں پھول آئے، پھل آئے، اور لوگ اس کے نیچے بیٹھے. تو یعنی ایک سوچ کیسی بناؤ. تو یہ بات جو اس کی ایسی ہو رہی ہے، یعنی آپ کو بیج اندر ڈالنا ہے، اس کو نمایاں کرنا ہے، اس کو ظاہر کرنا ہے. جی اس کا مطلب آپ سوچ لیں کہ 4 مہینے کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے. یہ زرخیز زمین کو جو بیج ملا ہے، پانی ڈالا جو بنجر زمین کو، اس کی بات ہو رہی ہے. بے عین ربی، یہ لفظ ربی سے آیا ہے. اور اربا تن کے مطلب یہ فیمینائن جینڈر ہے. اس کے مطلب ایک پروسیس کی بات ہو رہی ہے، جو پروسیس کو آپ کو نمایاں کرنا ہے. تو جب ہم یہ بیج ڈالیں گے تو اس بیج کو ہوا، گرمی، پانی، مٹی کا ماحول ملتا ہے تو وہ میچورڈ ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے. تو وہ جب بالغ ہوتا ہے تو وہ نمایاں ہوتا ہے. تو یہ جو اربعہ لفظ ہے اشہورین، یہ اس کے جو مفہوم ہے، اس کے مطلب یہ ہے. اور جب یہ ہوتا ہے، جب یہ عمل ہو جاتا ہے، بیج کا عمل، اور اس میں پانی گر کے اس کو اچھا ایٹماسفیئر مل جاتا ہے، پانی، مٹی، ہوا، جو بھی ملنا ہے اس کو، تو یہ عمل کیسا ہوتا ہے کہ یہ عمل اب ون وے عمل ہے. اب یہ واپس نہیں جا سکتا، یہ عمل رک نہیں سکتا، ریورسیبل نہیں ہے. یہ ریورسیبل، آپ اس کو روکنا بھی چاہو نا، اچھا بیج کو، کہ آپ اب روک نہیں سکتے اس کو. اب اس کو ہوا، پانی، روشنی جو مل رہی ہے تو وہ بڑھنا ہی ہے اس کو. بہت خوبصورت. میں یہ 9/2 کا آپ کو مفہوم سمجھا رہا ہوں. اس کو ابھی آپ روک نہیں سکتے. آپ کتنا بھی سوچ لو، اب وہ جب بالغ ہوگا تو اس کی جو گروتھ ہے، اس کی جو ارتقا ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. آپ کا ضمیر بھی چاہے، آپ خود بھی چاہو تو اس کو روک نہیں سکتے. یہ بیج کو بڑھنا ہی ہے، اور اس کو پودا بن کے جھاڑ پر درخت بڑھایا. بہت خوبصورت تو ہے. آپ کو یہ جو ہے خیالات کو آپ کو پیدا کرنا ہی ہے، اس کے بغیر آپ کو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو آپ جب بیج ڈالیں گے تو آپ کے نئے آئیڈیاز پیدا ہوں گے. یہ سب کب ہوگا؟ جب 19/1، جب آپ اپنے ذہن سے ناپاک گندے خیالات نکالو گے. تو یہ تو ری برتھ ہے بیسکلی مائنڈ میں. زمین کی جو ذہن کی جو سوچ کی جو زمین ہے، جو بنجر ہو گئی ہے، جو انسان سوچ نہیں سکتا ہے، اس کو یہ پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. پھر 9/3 پڑھیے آپ. جی 3 ہے، وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا. اور اس میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اللہ کا رسول بھی. اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روح گردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجیے. یہ آیت بھی شروع ہے واو سے. مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کو سمجھنا ضروری ہے. اب یہ آیت واپس سے شروع ہوئے جو دوسری آیت کو جوڑ رہی ہے جی، مجھے پہلی دوسری آیت سے جوڑ رہی ہے. بہت خوبصورت آیتیں ہیں سر یہ تو. جی، اور اس میں کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، ان کی طرف سے اللہ اور رسول اذان دیتے ہیں. ہم نے سورہ حج میں بھی ہوئی تھی کہ اذان ہمارے کہاں ہوتی ہے؟ جی، سورہ 22/27 میں، کہ اذان جو ہوتی ہے انسان کے مشتعل ذہن میں، ناس میں ہوتی ہے. جی، تو یہ آیت بھی بول رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشتعل ذہن میں، سوچنے والے ذہن میں اذان ہوتی ہے. کس لیے اذان ہوتی ہے؟ تاکہ حج اکبر ہو، کہ حج اکبر کا لمحہ آ جائے، یوم الحج، حج اکبر. تو حج اکبر کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اذان کی ضرورت ہوتی ہے. اذان کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی، اذان کے مطلب سر اندر کی آواز ہے نا. جی، اندر کی آواز بہت زبردست گونجتی ہے، اندر آواز اللہ کی طرف سے ہوتی، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ جو کوئی بانگی یا مؤذن کی اذان نہیں ہے، یا یہ حج والوں کی اذان نہیں ہے، ٹور پہ چلو بھائی اتنا پیسہ، وہ اذان کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے. وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے ذہن میں یہ اذان ہوتی ہے. یہ اذان جو ہوتی ہے اندر سے اذان ہوتی ہے، جو لاؤڈ اسپیکر سے بھی بہت زبردست، یہ انسان کو سونے نہیں دیتی، یہ انسان کو بے چین کر دیتی. کیونکہ یہ مؤذن کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کی اذان ہے. کہ جس نے اس اذان کو سنا ہے وہی اس کا مزہ سمجھ سکتا ہے، وہ اس کی اہمیت سمجھ سکتا ہے. اللہ اور رسول کی اذان کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اور رسول کی اذان یعنی اللہ اور رسول کے اندر سے حکم ہوتا ہے کہ آپ کو سدھر جانا ہے، آپ کو درست ہو جانا ہے، یہ وقت ہو گیا ہے. آپ کے اندر جو ہے مشرک خیالات کا خاتمہ کر دیا، ہم نے مشرک خیالات کا خاتمہ کر دیے، اور آپ کی زمین کو جانچ لیے، پیدا اپنے بیج ڈال دیے، بیج کو آپ نے بڑا کر دیا ہے، بالغ کر دیے. ابھی آپ کو اذان کو جو ہے لبیک کرنا ہے، یعنی آپ کو ابھی حج اکبر آپ کا ہو گیا. تو یہ اللہ اور رسول کی اذان ہے، یہ کوئی معمولی اذان نہیں ہے. اس کے بغیر ہماری ذہن کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ہماری سوچ درست نہیں ہو سکتی. تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اذان ہمارے اندر، ذہن کے اندر ہونا ضروری ہے. جی، اور اذان کیوں ہوتی ہے؟ آگے بول رہا ہے اذان کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ تم بری ہو جاؤ. واپس وہ لفظ ہے، بری ہو جاؤ مشرک سے، گندے خیالات سے. اور یہاں ایک بہت خطرناک بات ہو رہی ہے جو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہے. مشرکین و رسول ہی، وہ مشرک سے اور اس کے رسول سے. کس کے رسول سے؟ مشرک کے رسول سے. ابھی تک تو ہم کو پتا ہے کہ اللہ کا رسول ہوتا ہے، یہاں ہو رہا ہے کہ مشرک کے رسول سے بری ہو جاؤ. مطلب رسول کے لغتی معنی ہے آواز دینے والا، اندر سے آواز دینے والا، ہلکی ہلکی آواز سے بات کرنے والا. رسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کی آواز پہچانے والا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مشرکین و رسول ہو، مشرک اور اس کا رسول. ہم نے کیا ہے الفاظوں کو مقدس بنا دیے ہیں اور مذہبی اس کو ایک شکل دے دی ہے کہ بھائی نبی کے مطلب یہ، رسول کے مطلب یہ، رجول کے مطلب یہ، کتاب کے مطلب یہ، قرآن کے مطلب یہ. تو ہم نے اس کی جو زبان کی جو اہمیت ہے، جو اس کے معنی ہے، جو اس کا مفہوم ہے، اس کو بھی محدود کر دیا ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ مشرکین کے رسول کی بات ہو رہی ہے. آپ کو مشرکین رسول کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اس یعنی جب اللہ کی اذان ہوتی ہے، اللہ اور رسول کی اذان ہوتی ہے، تو مشرک خیالات اور جو اس کا رسول ہے مشرک کا، ایک آیت میں شیطان کا بھی رسول ہے، وہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے. یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ مشرک کا جو رسول ہے، یعنی مشرک جو ہمارے اندر ناپاک ذہن میں جو سوچ ہے، اس کی جو آواز ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی، اس سے بھی اللہ نے آپ کو بری کر دیا ہے.
تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کو واپس سے توبہ کرنا ہے، مطلب واپس سے آپ کو واپس آ جانا ہے، وہ آپ کے لیے خیر ہے۔ مگر آپ اگر اس کے اوپر تولا کے مطلب یہاں ہمیشہ لیتے ہیں الٹا ہو جانا، لوٹ جانا۔ تولا آتا ہے ولی سے، دوست سے، مگر یہ فارم 5 ہے۔ اس کے مطلب ہے کہ کسی چیز کے اوپر آپ اڑ گئے، یعنی آپ نے اللہ کی اذان سنا نہیں، اس کی بات مانا نہیں، اور آپ اڑ گئے۔ آپ توبہ کر لو، واپس چلو تو بہت ہی اچھا ہے، اور پلٹ کے چلے جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مگر تم وہاں اڑے رہے یا اس کے اوپر جمے رہے تو جان لو یعنی تم اللہ سے بچو گے نہیں۔ اللہ سے نہیں بچو گے مطلب اپنے خود کی ضمیر سے بچو گے نہیں۔ آپ کو آپ کا ضمیر، آپ کو جو مشرک رسول ہے جو آپ کو حکم دے گا پھر وہ آپ ویسے ہی کرو گے۔ اور جو کافر ہے، مطلب کافر، ابھی یہاں کافر کا لفظ آیا ہے۔ اب جو کافر ہے، کافر کون ہے؟ شیطانی سوچ، جو تکبر ہے، اکڑ ہے، انا ہے، جو اندھیرے میں، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتا ہے، جو سچ سے دور ہے، جو حقیقت سے دور ہے، تو ان کو آپ جو کافر سوچ ہے، کافر بھی سوچ کا نام ہے، ان کو آپ دردناک تکلیف والی، پریشانی والے جو اس کی بشارت دے دو۔ بشارت کے مطلب کیا؟ بشر کے مطلب کیا ہے؟ جس سے رنگ اڑ جائے ذہن کا، سوچ ایسا جو جس کا چہرے سے رنگ اڑ جائے، تو وہ عذاب کی شکل میں آپ کے لیے رہے گا، آپ پریشان ہو گے۔ تو یہ 9/3 کا مفہوم ہے۔ جی تو ہم نے 9/3 ختم کیا، ابھی اب آپ 9/4 پڑھیے۔ جی سر، 9/4 کی طرف آتے ہیں۔ 9/4 9/4 ہے سر کہ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مدتهم ان اللہ یحب المتقین، بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہ پہلے ہم نے 9/3 میں دیکھا کہ مشرکوں کو، کافروں کو ہمارا جو ضمیر ہے، ہمارا اللہ ہے، وہ ان کو عذاب دے رہا ہے اور ان کے چہروں کا رنگ بدل رہا ہے، بگڑ رہا ہے۔ تو یہ مشرکوں کی یہ حالت ہے، مطلب جو ناپاک ذہن کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے۔ ہم ہمیشہ 24 گھنٹے 365 دن پریشان رہ رہے ہیں، اور ہمارے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے کو بشارت ہو گئی ہے کہ یہ ہمارے جو سوچ ہے، کافر اور مشرک سوچ ہے، غلط سوچ ہے، شیطانی سوچ ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے۔ تو چوتھا جو ہے آیت، وہ سوائے اس کے کس پہ عذاب نہیں آ رہا ہے؟ کچھ ہر انسان کے ذہن کے اندر مشرکین رہتے ہیں، مطلب گندے خیالات رہتے ہیں۔ کوئی خیالات کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے گندگی کی کہ وہ اس کو کمانڈ کرتے ہیں، وہ اس کو اکساتے ہیں۔ اور کچھ خیالات رہتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں، اندر رہتے ہیں، مگر وہ ورغلاتے نہیں، وہ اکساتے نہیں، وہ مجبور نہیں کرتے انسان کو۔ تو ویسے خیالات ہیں، تو ان کو یعنی ان کو ایک پروسیس ہے جس کو ہم ان کو سمجھائیں گے، سکھائیں گے، تو آہستہ آہستہ وہ ایمان کی طرف آئیں گے۔ مشرک جو ہے، مشرک مطلب وہی جو سوچ بے ایمانی سوچ ہے، ملاوٹ کی سوچ ہے، سچ میں جھوٹ بول دینا، اس کے اندر ملاوٹ کر دینا، صحیح بات کو غلط بولنا، غلط اپنے صحیح بات بول رہے اس میں سے 2-4 بات غلط بھی بول کے اپنا کام نکال لینا، یہ ساری جو چیز ہے یہ موجود رہتی ہے انسان کے اندر، انسان میں موجود رہتی ہے۔ مگر وہ جو مشرک خیالات جو موجود رہتے وہ تنگ نہیں کرتے، وہ پریشان نہیں کرتے، کیونکہ انسان کا جو تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری ہے، وہ اس کو روکے رکھتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ متقین جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو سوچنے بوجھنے والے، جو جلد بازی نہیں کرتے، جو غور و فکر کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ کیسا ہے کہ بھائی آپ کے اندر مشرک سوچ ہے، مگر وہ آپ نے اس کو کنٹرول میں رکھا ہے، وہ اس کو آپ نے ایک حد میں رکھا ہے، تو وہ آپ کو پریشان نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آپ کے تقوی کی وجہ سے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گی۔ اب 9/5 سر، یہاں پہ جو احدن کا لفظ آیا ہے،
جی یہ بھی اسی عہد کے مصدر میں ہے. جی 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 وہی ہے کہ جو چیز تم کو اکساتی ہے، جس کو تم اپنا سمجھتے ہو کہ بھائی میں نے اس کے ساتھ میں وعدہ کر لیا، یعنی میں اس کے ساتھ میں کانٹریکٹ کر لیا. اب جیسا کہ کوئی سگریٹ پینے والا، شراب پینے والا، تمباکو کھانے والا، وہ نہیں چھوڑ سکتا اس کو. اس نے اس کے ساتھ میں وعدہ کر لیا کہ نہیں بس، اور وہ اکساتی رہتی ہے اس کو، جو بھی غلط چیز ہے ایکس وائی زیڈ، میں کچھ نام نہیں لینا، کوئی بھی ایک اکساتی ہے کہ نہیں. تو وہ کیسا کہ بھائی میرے میں بھی گندی سوچ ہے، غلط سوچ ہے، سب چیزیں اکساتی ہے. بھائی تو ایمانداری کرے گا تو بھوکا مرے گا. مگر تقوی اور پرہیزگار اور اللہ کو جاننے سے، شیطان کو سمجھنے سے تقوی آتا ہے. اس سے انسان اپنی جو اندر کی نجیس، جو مشرک اور کافر سوچ ہے، جو ہم کو ایک اکڑ اور اس سے دور کرتی ہے کہ بھائی تم سیدھی سادی زندگی گزارو، زیادہ ہوا میں مت اڑو، تو وہ کنٹرول میں رہتی ہے. مگر اس کو وہ ماحول اگر مل جاتا ہے، مشرکانہ ماحول ساتھی، تو پھر وہ بھڑکتی ہے ساتھ میں. جی سمجھے؟ ٹھیک ہے. 9/5. ٹھیک ہے. پھر حرمت مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو. ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے. ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. جی تو یہ کیسا ہے نا کہ یہ جو ایک لفظ ہے جی وہ بولتے ہیں احترام والے مہینے. ٹھیک ہے. جی یہ احترام والے مہینے کے ایکچولی مطلب ہے الاشہر حرم، یعنی ہر انسان کے اندر ایک سوچ رہتی ہے، ایک عقائد رہتی ہے یہ جس کا وہ احترام کرتا ہے. جیسا کہ ہمارے نزدیک مذہب ہے، مذہب کی سوچ، یہ جو مذہبی سوچ ہے، مذہبی سوچ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرنا ہے نا. میرا لیڈر اچھا، دوسرے کا برا، میری سوچ اچھی، دوسرے کی بری، میرا لباس اچھا، میرا کھانا اچھا، دوسرے کا حرام کھانا ہے، میرا حلال کھانا ہے. یہ جو تفرقے والی، یہ جو ہم جو احترام کرتی سوچ ہے نا، تو جب یہ سوچ بھی جو ایک ہے نا، وہ غلط سوچ ہے. جو احترام والی جو سوچ ہے، جس کو ہم احترام والے مہینے بول رہے ہیں، جب یہ احترام والی سوچ نمایاں ہوتی ہے، انسان جب یہ شو بازی میں لگتا ہے، اپنی اکڑ میں لگتا ہے کہ بھائی میں تو مذہبی، میرا لیڈر بیسٹ ہے، میری یعنی تفرقہ، میرا فرقہ بیسٹ ہے، میرا یہ عقیدہ، تو میں یہ جب آپ کے ذہن پہ سے یہ مذہبی سوچ، یہ عقیدت مند سوچ، یہ جو احترام والی جو سوچ ہے آپ کے ذہن سے نکل جائے، گزر جائے. کیا بول رہے ہیں یہاں کہ بھائی جب مہینہ گزر جائے، مہینہ نہیں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جو احترام والی سوچ جو آپ کے ذہن میں جو مذہبی سوچ ہے، جس کے آپ احترام کر رہے ہو، بہت ساری سوچوں کا جو ہم احترام کرتے ہیں نا، وہ اصل میں ہوتی ہے خراب. جیسا سگریٹ کا بہت احترام کرتے ہیں ہم. جی معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں کو سے، میں سگریٹ پینے والوں سے، میں ایک ٹارگیٹ میری زبان پہ جو آ رہا ہے وہ میں بول رہا ہوں. تو ہم احترام جو کرتے ہیں نا، جب ہمارے اندر وہ مقدس پن، وہ احترام کرنے کی چیز گزر جائے، چلے جائے، وہ نمایاں چلے جائے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچ جو مشرک سوچ، یہ مشرک سوچ کو قتل کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے. قتل کے مطلب میں نے بتایا تھا، ایک مطلب ایجوکیٹ کرنا نا، اپنے ایجوکیٹ کرنا، یعنی اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کرنا. مقتل کے مطلب ہے مقتل پہ مارنا، مطلب مقتل مطلب کن پٹی، کان اور آنکھ کے بیچ میں کی جگہ کو مقتل بولتے ہیں. یعنی ایسی سوچ آج آپ اس طرح سے اس کو تعلیم دو، علم دو کہ وہ ختم ہو جائے. یعنی مقتل پہ مارو، یعنی آپ ایسی جگہ پہ مارو جہاں وہ ختم ہو جائے. مطلب آپ کو اپنی سوچ سے سوچ کو مارنا ہے، اچھی سوچ سے، مومن اور مسلم سوچ سے مشرک سوچ کو ختم کرنا ہے. تو جب یہ احترام والی باتیں جو آپ جس کا احترام کر رہے تھے اور وہ احترام کے لائق نہیں تھی، وہ آپ کو جب سمجھ میں آ جائے، تو آپ مشرک کو جو سوچ ہے جہاں بھی ملے اس کے لیے آپ کو اس کو ختم کرنا چاہیے. کیوں ختم کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ سوچ جو ہے انسانیت کو بانٹ رہی تھی، نفرت پھیلا رہی تھی، ناپاکی پھیلا رہی تھی، ایک خالص ایک ہماری خود کی جو ضمیر ہے اس کو بانٹ رہی تھی، اس کو ناپاک کر رہی تھی. تو ایسی سوچ کو قتل کرنا کی بات ہو رہی ہے. یہاں کوئی انسان کو قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں کوئی چاقو چوری، توپ، گولی، بم کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں خیالات جو مشرک خیالات ہیں ان کو ہم کو سدھارنا ہے اور ان کو صاف کرنا ہے. اور جب وہ توبہ کر لے، مطلب جب سدھر جائے، وہ درست ہو جائے، لوٹ کے آ جائے، واپس توبہ ہو جائے، تو ان کو واپس جوڑ دو. مطلب تم اپنے ساتھ میں ان کو جوڑ لو. اگر وہ سدھر جاتے ہیں اور سوچ تمہاری بدل جاتی ہے تو ان کو صلاۃ قائم، مطلب ان کو نماز نہیں پڑھانا ہے،
जब अगर हम मुश्रिकों को, कातिलों को मार दिए, अगर हम उनको इंसान समझ रहे हैं, कोई शख्स समझ रहे हैं, तो उनको वापस से नमाज कैसा पढ़ाएंगे? सलात के मतलब जोड़ना, तो उनको जोड़ना, कहाँ जोड़ना? ज़कात की तरफ। ज़कात मतलब तज़किया नफ्स, डेवलप करने की तरफ, इर्तिका की तरफ। तो ज़कात के मतलब एक प्रोसेस है जिससे वो डेवलप होंगे, ग्रो होंगे। उसको हमको करना है। ये सब कब होगा? जब जहन मुश्रिक सोच से खाली हो जाएगा जी। समझे? जब ये अपने आप मुश्रिक सोच से खाली हो जाएगा, मतलब मुश्रिक सोच, उसका जो अहद है, जो उसकी जो लत है, वो उसको छोड़कर चले जाएगी। अल्लाह गफूर रहीम है, मतलब अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है और हमको रहमत का इल्म देने वाला है। तो ये आपका 9 एक से बल्कि एक से सूरह अपने तौबा का आयत नंबर 1 से लेके 5 तक का मैंने मफहूम आपको समझा दिया जी। कि हज क्या है। हज ये है कि हमारे जहन में गंदगी नहीं होना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो इन आयतों की वजाहत की। मैं अब अपनी पर्सनल जाती अंडरस्टैंडिंग के लिए एक आयत जो हमारी सूरह तौबा की नंबर 1 थी, मैं एज अ समरी खुलासे के तौर पर उस पे आपको एक दफा फिर ज़हमत देना चाहता हूँ, लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें, जिस तरह आपने तो एक्सप्लेन किया ना कि बर्रातुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना हद्दुम मिनल मुशरिकीन, तो ये अहद्दुम मिनल मुशरिकीन क्या है? यानी कि इसकी मुझे कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही, क्योंकि यहाँ पे जो बात तर्जुमे में भी वैसे अगर रिवायती में देखें तो यानी अल्लाह और रसूल की जानिब से बेजारी का ऐलान है उन मुशरिकों के बारे में जिससे तुमने अहद व पैमा किया था ना। तो ये अहद व पैमा या अहद्दुम मिनल मुशरिकीन, ये थोड़ा सा जरा काइंडली क्लियर करा दीजिए शायद में। देखिए, इसको अगर शख्सियत के उसमें समझेंगे, मफहूम में समझेंगे, तो ये आपको समझ में नहीं आएगी। कुरान जो बात कर रही है वो माजी की बात नहीं कर रही। ये आयत को हमको आज देखना है, प्रेजेंट में देखना है, बराबर। हमको ये देखना है कि हमने किसी मुशरिक से अहद किया है, आपने किसी मुशरिक से अहद किया है। हर फिरका एक दूसरे को काफिर और मुशरिक बोलता है। किसी ने किसी से प्रॉमिस किया। अहद का मतलब कोई किसी चीज का प्रॉमिस करना, किसी चीज का वादा करना कि हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ में अलायंस में रहेंगे, हम तुम्हारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में बंधे रहेंगे। अहद का मतलब एक वादा करना कि भाई हम तुम्हारा साथ देंगे। तो ये आयत आपने किसी से किया है। कुरान की पहली आयत बता रही है कि हमने तुमको आजाद कर दिया है, जो आप मुशरिकों के अहद में थे उससे आजाद कर दिया है, बरी कर दिया है, बराबर। क्योंकि हज के लिए हमारा जो है मुशरिक, हमारे जो ख्यालात है उससे आजाद होना हमको जरूरी है, उसको खत्म करना, कत्ल करना जरूरी है। अब कैसा है कि इंसान के जो है ना 2 मालिक नहीं रह सकते। इंसान गुलाम है तो उसके 2 आका नहीं रह सकते। 2 आका रहेंगे तो वो किसी की भी खिदमत, सेवा, परस्तिश, इबादत, सर्विस नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके 2 मालिक है। किसको खुश करेगा? तो कुरान का बोलना है कि तुमको जो है ना मुशरिकीन जो है ना तुमको बांट देते हैं, समझे। अब मेरी बुरी एक आदत है, माफ करना, वापस तंबाकू और सिगरेट पे आ गया मैं। मेरी एक बुरी आदत है कि भाई मेरे से छूटती नहीं है तंबाकू। मतलब मैं मेरे जो आदत का गुलाम बन गया। मैं मेरे मालिक का गुलाम नहीं बना, जबकि मेरा ज़मीर जानता है कि ये बुरी आदत है। मेरी ज़मीर अंदर से आवाज देता है कि ये बुरी आदत है। मेरा अल्लाह जानता है, मेरा ज़मीर जानता है, मैं जानता हूँ ये बुरी आदत है। फिर भी मैं ये आदत से इतना मजबूर हूँ, मैं इसकी गुलामी कर रहा हूँ। इस तरह गुलामी कर रहा हूँ कि जिस तरह मेरा उसका कोई अहद है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये समझना जरूरी है कि हमारी बहुत सारी बुरी आदतें हैं। फजूल खर्ची करना बुरी आदत है, दिखावा करना बुरी आदत है। तंबाकू के ऊपर ही नहीं जा रहा हूं मैं। फजूल खर्ची करना बुरी, ज्यादा सोना, आराम करना, सुस्त रहना, ये सारी बुरी आदत है। जबकि हमारे जमीर को पता है ये सारी बुरी आदत है, मगर फिर भी हमको मेहनत करने से डर लगता है, मेहनत करने से सुस्ती होती है। तो हमारे दिल में जो है ना एक ही मोहब्बत रह सकती है, एक ही परवरदिगार, एक ही रब, एक ही जमीर की हम परस्तिश, सेवा या सर्विस कर सकते हैं। तो मुशरिकीन मतलब क्या है कि हमको गुलाम बनना है सिर्फ हमारा जो किबला है, हमारा जो काबा है, हमारी जो मस्जिद हराम है, हमारे अंदर हमको अल्लाह का घर बनाना है। हम शैतान का घर बनाएंगे तो शैतान के घर के अंदर काफिर और मुशरिक ख्यालात रहेंगे। उस शैतान के घर को, मस्जिद ज़रार को हमको खत्म करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का घर बनाना है, जो हमारे कल्ब में जो तकवे के जरिए बनता है। तो इसमें नुकसान किसका है?
ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر مشرک سے عہد کر رہے ہیں، دوستی کر رہے ہیں، ان کو ہم آزادی نہیں دے رہے، تو وہ ہم پہ حکم کر رہے، حکمرانی کر رہے. میرا ایک دوست ہے، بیچارہ دوست تھا، مرحوم 6 مہینے پہلے انتقال ہو گیا. تمباکو چھوڑتا نہیں، اتنی پیاری بیوی، 2 بچے، میرا ہم عمر، کتنا اس کو سمجھاؤ، تمباکو چھوڑتا نہیں. یہاں تک کہ اس کو ہاسپٹل میں لے گئے، ماؤتھ کینسر ہو گیا، تو بھی اس کے ہاتھ میں تمباکو کی پڑی. تو یہ سوچو کہ اس نے کتنا تمباکو اس کو کتنا زبردست حاوی تھا اس کے اوپر. موت کا فرمان آ گیا تھا، ہاسپٹل آ گیا تھا، کینسر ڈیٹیکٹ ہو گیا تھا، اس کے بعد بھی اس کے مٹھی سے تمباکو کی پڑی چھوٹ رہی نہیں تھی. ہم کو فتح مکہ کرنا ہے. مطلب فتح مکہ مطلب ہمارے اندر جو جنگ چھڑی ہے بری عادتوں کی، ہم نے جو بت بنا کے رکھے ہیں بری عادتوں کا، ہم نے جو ڈر کا ایک بت بنا کے رکھے ہے، یہ سارے بتوں کو توڑنا ہے. یہ جب سارے بتوں کو توڑیں گے ہی تو ہم اللہ کا گھر بنا سکیں گے، ہم مکے کو، ہم کعبے کو صاف کر سکیں گے. ابراہیم اور اسماعیل آ کر کے اس کو کلین کریں گے، ہدایت ملے گی، فرقان ملے گا، سب کچھ ملے گا. تو مشرک ایک الفاظ اتنا وہ نہیں ہے، اتنا ہلکا پھلکا اسلام نہیں ہے کہ بھائی وہ بت پرستش کر لیے کرے. ہر کوئی انسان کافر اور مشرک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نان مسلم کو مشرک اور کافر بول دیے. سب سے بڑا آج کے زمانے میں بدھوں کو پرستش کرنے والا وہ، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے، جو اپنے باپ دادا سے وارث بن کے آیا کہ میں مسلمان ہوں، وہ سب سے بڑا بت پرستش ہے. وہ جہالت ہے، وہ جہالت میں، وہ اندھیرے میں، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. وہ ہر طریقے سے اپنے اوپر 10 مالک بنا کے رکھا ہے، اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اپنے ضمیر کو چھوڑ دیا ہے. 10 بری عادتوں کا وہ شکار ہے اور 10 بری عادتوں کا وہ غلام ہے. تو مشرک کے مطلب ہے اللہ کے ساتھ میں اور کسی کے ساتھ میں کی بھی عبادت کر رہے ہو. تو یہ بہت اہم چیز ہے مشرک کو سمجھنا، کہ مشرک کے ساتھ میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. حج اکبر کے مطلب، یہ بہت بڑا حج اکبر کے مطلب ہے، یہ اتنی بڑی جہاد ہے، اتنا بڑا یہ نفس کے ساتھ میں جنگ ہے کہ ہم کو ہمارے اندر یہ چیز کو ختم کرنا ہے، تو ہی ہماری کامیابی ہے. تو امید ہے کہ تھوڑا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی بس میرا یہاں پہ کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سگریٹ اور یہ تمباکو کی مثال تو اپنی جگہ پر، لیکن جو انا پرستی کے ذریعے ہمیں جو اٹیچمنٹس ملی ہیں، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ ہم سپیریئر ہے، ہم سپیریئر ہے. ہاں جی، اس اٹیچمنٹ سے اس کی پوجا کرنا، یعنی کہ اس کی طرف آگے مزید رغبت حاصل کرنا، یہی شرک ہے. ہاں، یہ ہم کو چھوٹا بناتی ہے، یہ ہم کو ہمارے سوچ کی زمین کی طرف کھینچتی ہے. ہم کو سماوات پہ جاننا ہے، ہم کو معراج کرنا ہے، ہم کو اڑنا ہے. لیکن جیسے آپ نے جی کوئی بھی طرح کا اٹیچمنٹ، عادت، ایڈکشن، جیسے بھی آپ نے اگزامپل دی نا کہ وہ آدمی مرتے ہوئے جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں تمباکو کی پوڑی تھی، ایسے ہی لوگ مرنا بھول کر جو ہے نا وہ جائیدادوں کے پیچھے آخر میں بیڈ ٹائم پر لگے ہوتے ہیں سائنس کرنے کے لیے. اور اس طریقے سے کوئی جائیداد کے پیچھے ہوتا ہے، کوئی پراپرٹی کے پیچھے ہوتا ہے، کوئی پیچھے ہوتا ہے، تو کوئی ہوتا ہے کہ ساری چیز اللہ کرے گا. اس نے اللہ کو سمجھا نہیں، اس نے اللہ کو بت بنا کے رکھا ہے. سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، وقت کی پابندی نہیں کر رہا ہے، کوئی چیز کی پابندی نہیں، صرف کیا کر رہا ہے، اللہ کے بھروسے پہ. تو وہ جھوٹی امید پال کے رکھا ہے، وہ بھی شرک ہے. کیونکہ اللہ کو بغیر سمجھے ہوئے خالی ماننا وہ شرک ہے. جانو آپ. اچھا، اب میں یہاں پہ یہی آپ سے اگلا سوال پوچھنے لگا تھا کہ میجارٹی جو دنیا کے اندر ہے وہ اللہ کو جانتی نہیں ہے. وہ اپنے خیالات میں اپنے ماں باپ سے، اپنے بزرگوں سے، اینسسٹر سے، اپنے مولویوں سے، سوسائٹی سے جو ہے نا وہ ایک امیج لے لیتی ہے، مائنڈ میں اپنے وہ کریٹ کرتے ہیں اور اس کو دبا کے مانتے ہیں اور اس کو خوش کرتے ہیں. تو کیا یہ امیج جو ہے، اس امیج کی بغیر جانے پرستش کرنا بھی شرک ہے؟ بھائی، یہ امیج کی ہم نے ہمارے ذہن میں تو امیج بنا کے رکھ دیا کہ ایک ساتویں آسمان پہ ہے کوئی، یا کوئی مندر میں ہے. ہم نے ہر طریقے کا امیج بنا کے رکھ دیا، سمجھے. اگر ہم نے نہیں جانا تو خود اپنی خواہشات، اپنی ضمیر کی، آج میں سگریٹ کا اگر ایک کش ماروں گا تو میرا ضمیر بولے گا یہ غلط کام کر رہا ہے. اگر میں چوری کروں گا تو میرا ضمیر بولے گا. میرا ضمیر ہی میرا خدا ہے اور میرا ضمیر ہی میرا شیطان ہے. تو ہم کو سمجھنا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کسی کا ضمیر غلط بولتا ہے. ہر انسان کے ضمیر کو، اچھا ہو یا برا ہو، اس کا ضمیر اس کو ٹوکتا ضرور ہے. اس کا کانشیس بائٹ کرتا ہے، کھاتا ہے اندر سے اس کو کہ بھائی یہ میری مجبوری ہے، مگر میرے کو میرے بیوی بچوں کے لیے چوری کرنا پڑے گا. یہ میری مجبوری ہے، مگر میرے کو شراب پینا پڑ رہا ہے. میری مجبوری ہے، میرے پاس کچھ کاروبار نہیں ہے
تو میں سوچ رہا ہوں ایزی منی تو میں جگاڑ کھیل کے پیسے لے لوں، حاصل کر لوں. تو ہر ایک کے اپنے اپنے حساب سے اس نے اپنے اپنے بت بنا کے رکھا ہے. اس کو اپنے بت کو توڑنا ہے جب ہی اس کا حج ہوگا. ہمارے ذہن میں مسجد، ہمارے ذہن میں کعبہ، ہمارے ذہن میں قبلہ، اور ہماری جو مسلم اور مومن سوچ ہے وہ ہمیشہ اس کا طواف کرتے رہے، اعتکاف کرتے رہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ اور رسول کی طرف سے اذان ہوگی. جی جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کو صاف اور پاک کریں گے. آج اللہ کے گھر کو اینٹ اور پتھر کے گھر کو کون صاف کر رہا ہے؟ سعودی گورنمنٹ. جی، اور آج کل اڑ بھی رہے ہیں ہوا میں وہ طوفان. آج کل بہت ساری کچھ ہو رہا ہے. تو قرآن بولتا ہے کہ سوچ کو صاف کرنا، اللہ کے بیت کو صاف کرنے کا کام ابراہیم اور اسماعیل کا ہے. انشاءاللہ ابراہیم اور اسماعیل نیکسٹ ٹاپک میں لینے کی کوشش کریں گے کہ ابراہیم اور اسماعیل کون ہے، امام کیوں ہے، اور ہم کو زندے امام کی اتباع کرنا ہے، مردے امام کی اتباع نہیں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ لیں گے. ابھی آپ اپنا جو شارٹ میں سمجھے تھوڑا بریف لوگوں کو سمجھا دو. جی تو سر میری تو سمجھ کے مطابق یہ چیز آئی ہے کہ جو حج کے لیے اذان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، اور رسول کو جو کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے مشرک خیالات ہیں، جو ہماری نجس سوچیں ہیں، گندی سوچیں ہیں، جس کو صاف کرنا ہی جو ہے بیسیکلی یہ ساری عبادت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ عبادت ہے. جی. تو ان سوچوں یعنی یہ ذہن کی عبادت، ذہن کی مطلب ذہن کو سروس دینا، سروس کرنا، جی صفائی کرنا. جی یہ پورا حج کا یہی معاملہ ہے. جی تو ذہن کی سروس کی بات ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد جو خیالات ہمارے سٹل بے ضرر ہیں لیکن وہ سٹل نجس ہیں، تو ان کو جب ایک دفعہ انسان اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیتا ہے اپنے تھاٹس کو، تو ان کو بھی ان کا بھی تزکیہ کرنا ہے، ان کو بھی جو ان کو بھی صلاۃ قائم کروانا ہے. ہاں، ان کو بھی جوڑنا ہے، جو مومن اور مسلم سوچ ہے اس سے جوڑ دینا ہے ان کو بھی. جی جی. اور اس پروسیس کے اندر یہ کرنا ہے کہ جیسے بیج زمین میں بوتے ہیں نا، ویسے ہم نے جو ہے نا وہ ایک دفعہ اپنے آپ کو ریپینٹ کر کے واپس لوٹ کر اس کو اپنے جو ہے نا، یعنی کہ وہ جو اربا کا مطلب آپ نے بتایا، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ حج جو ہے ہماری جو مردہ زمینی سوچ کی، اس کو واپس زندہ کرنا ہے، اس کو سرسبز و شاداب بڑھانا ہے. جی ہاں، اس کو بڑا کرنا ہے، تو ہمارے لیے کامیابی ہے. جی. تو ہمارے پاس تو یہ وہ تھا. تو کیا یہ ہماری آج کی سیریز یہاں پہ کنٹینیو کرے گی آگے یہ ابراہیم؟ نہیں، میں سوچتا ہوں یہاں اس کو ختم کریں، کیونکہ یہ انشاءاللہ لوگ بھی تھوڑا سوچیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. 7 پارٹ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو کم کریں گے، ورنہ حج تو اور بھی لے سکتے ہیں مگر بس ہو گیا ابھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بعد میں کوئی اور. ہاں جی. تو خواتین و حضرات جنہوں نے یہ پروگرام ابھی آپ لوگ سنیں گے، تو جو ریفرنسز دیے گئے ہیں اس پہ غور ضرور کیجیے گا اور اس کو جانچیں، اس پہ کوشچن کریں. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی سمجھ سے باہر رہے، آپ اس کو کمنٹ کریں، ہم آپ کے کمنٹ کا بھی جو ہے وہ جواب دیں. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق